जल्दी करवाएंगे सेनेट के। आपको अपने MPAs और MNAs पे एतमाद नहीं रहा? इस बात के सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। आपने देख ही लिया होगा मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। लगता है कि जाहिल। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में जारी सियासी हिजान क्या अपने अख्तिताम को पहुंचने वाला है? चूंकि हुकूमत की तरफ से अब ये दावे सामने आ रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में यानी जनवरी के महीने में अपोजिशन के साथ मुफाहमत या मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी, यानी बैक चैनल राब्ते काम दिखाने लगे हैं। और इस सिलसिले में नाज़रीन आप देख भी रहे हैं कि एक बड़ी वाज़े आपको चेंज नज़र आएगी टोन के अंदर। वो हुकूमत जो ये कहती रही थी कल तक के इस्तीफे अगर आते हैं तो एक दिन के अंदर हम मंजूर करके नया इलेक्शन करवा देंगे, तो अब उसी हुकूमत के वज़रा 6 माह तक अपोजिशन के इस्तीफे लटकाने की बात कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी वाज़े तब्दीली है टोन के अंदर, हिकमत अमली के अंदर। क्योंकि कुछ इस हवाले से बड़ी अहम खबरें भी हैं मेरे पास कि कहीं से हुकूमत को ये मशवरा भी आया है कि मुफाहमाना सोच इख्तियार की जाए और सियासी तनाव को कम किया जाए, मुज़ाकरात के लिए राह हमवार की जाए। ये डिटेल्स मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगा प्रोग्राम में। और दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन के हवाले से नाज़रीन बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। वो खबर ये है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन नहीं हो रहा। मेरी कुछ देर पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद साहब के साथ मेरी बात हुई है। उन्होंने बड़ी वजाहत की है कि पिछले दिनों से कुछ दिनों से जो बात चल रही है मीडिया के अंदर कि शो ऑफ हैंड से सेनेट की वोटिंग होगी, तो वो ये कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड से नहीं होगी। हमने ये तजवीज़ बिल्कुल नहीं दी, बल्कि हमने सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन बैलेट की तजवीज़ दी है। अब जब मैंने उनसे पूछा कि ओपन बैलेट क्या है, तो उन्होंने बताया कि ओपन बैलेट ये है कि जब कोई MPA या MNA बतौर वोटर सेनेट के लिए वोट अपना देगा इस इलेक्शन में, तो उस वोट की पर्ची के पीछे उस मेंबर का नाम लिखा होगा। यानी कि बैलेट पेपर भी वही होगा जो पहले सेनेट के इलेक्शन में होता है, वही जो इसमें ट्रांसफरेबल वोट होता है वही होगा, लेकिन सिर्फ वोटर का नाम उस पर्ची के पीछे दर्ज होगा। यानी अगर कोई पार्टी कल को तस्दीक करना चाहे कि किस उनके MPA ने किस MNA ने उनके बंदे को वोट दिया है या नहीं दिया, तो वो कल को इसकी अगर चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकते हैं, चूंकि वोट के पीछे नाम लिखा होगा। और जब मैंने पूछा उनसे कि इसके लिए क्या आपको कोई आईनी तरमीम करना पड़ेगी आर्टिकल 226 के तहत, चूंकि सीक्रेट बैलेट की बात हो रही है, तो उन्होंने ये बताया, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया कि इस सिलसिले में सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम होगी और उसमें सिर्फ लिख दिया जाएगा सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन बैलेट लिख दिया जाएगा। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से मजीद इस सिलसिले में कोई भी तरमीम करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो कन्फ्यूजन थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दी है। लेकिन नाज़रीन, ये जो मामला है सेनेट के इलेक्शन का, अर्ली इलेक्शन करवाने का और इसमें सीक्रेट बैलेट के बजाय जो है वो ओपन बैलेट करवाना, ये एक कानूनी मसले से ज़्यादा एक सियासी मसला है। इसका बैकग्राउंड क्या है वो भी मैं आपके साथ प्रोग्राम में आगे चल के शेयर करूंगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और पंजाब की वजीर सेहत हैं। हमें ज्वाइन किया शहला रजा साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है और सूबाई वजीर हैं सिंध में। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, साबिक वजीर भी रहे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। जो बात सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इस वक्त जो अपोजिशन की PDM की तहरीक है उसमें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो उसमें नाजरीन कुछ मैं आपके साथ अहम हकाइक शेयर करने जा रहा हूं। कुछ मेरे पास खबरें भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें नाजरीन सूरत हाल इस वक्त यह है कि अयाज सादिक साहब के घर पर जो 31 दिसंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो PDM का इजलास है उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हम इस्तीफे दे देते हैं और हुकूमत बड़ा वाज़े कह चुकी है कि हम इस्तीफे एक दिन के अंदर मंजूर कर लेंगे, तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो उस पर फिर अगले दिन जब दोबारा से जाती उमरा के अंदर जब 14 दिसंबर को मीटिंग हुई, तो वहाँ पर यह तजवीज़ फिर से डिस्कस हुई कि करना क्या, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो उस पर फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह हैं, उन्होंने दीगर अपोजिशन की जमातों के साथ मुशावरत के बाद यह तय किया
کہ 31 जनवरी तक इस मामले को डिले करते हैं, इस्तीफों वाले मामले को। वरना पहले तो जो 8 दिसंबर की मौलाना फजल रहमान साहब की टॉक थी वो तो ये थी कि भाई हम 31 दिसंबर को इस्तीफे जमा करवा देंगे पार्टी क़यादत के पास और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च होगा, उसकी तारीख जो है वो स्टीयरिंग कमेटी अनाउंस करेगी। लेकिन वहाँ जाके फिर 31 जनवरी की डेट आ जाना, एक महीने का गैप बीच में रखना, ये जो गैप रखा गया, आसिफ जरदारी साहब को टाइम दिया गया है, आसिफ अली जरदारी साहब को टाइम दिया गया है कि आप मीन वाइल अगर कोई एक हमारे लिए एक्सेप्टेबल फेवरेबल रास्ता अगर कोई बीच का निकाल सकते हैं तो आप निकालें। अगर आप नहीं निकाल सकते जनवरी के महीने में तो फिर 31 जनवरी को आपको हमारे साथ मिलकर इस्तीफे देना होंगे। जो बाकी पार्टियों का फैसला है उस फैसले पर आपको भी आना पड़ेगा। और इस पर फिर यानी कि आप अब देखें जो वज़रा के बयानात हैं वो भी इसी तरह के आ रहे। जो शेख रशीद साहब हैं, पहले वज़ीर रेलवे थे, वो और बात थी, उनकी पॉलिटिकल बात करते थे, अब वो वज़ीर दाखिला हैं। आज अगर वो कोई बात कर रहे हैं इस हवाले से तो वो बड़ी वजन रखती है। उन्होंने भी इस हवाले से बताया कल के मेरे प्रोग्राम में कि इस जनवरी के महीने के अंदर ही बीच का रास्ता निकल आएगा। वो रास्ता क्या होगा, ज़रा सुनाएं जी। मौजूदा सिचुएशन से निमटने के लिए अस्करी इदारों की जो क़यादत है वो क्या मशवरा दे रही है हुकूमत को, कैसे निपटा जाए? मशवरे में दोनों प्राइम मिनिस्टर और वो मालूमात के तहत मैं कह रहा हूँ कि मैं मायूस नहीं हूँ। मैं हालात को ख़राब होते, इतना ख़राब होते नहीं देखता, दरमियानी रास्ता भी निकलेगा। आज पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं अभी मायूस नहीं हूँ। ये 2 महीनों में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 20 फरवरी तक कोई ना कोई एक दरमियानी अंडरस्टैंडिंग निकल आएगी, ज़रा वो जिसमें इमरान खान का इस्तीफा शामिल नहीं है। हुकूमत बरकरार। अब नाज़रीन, इसमें मेरी खबर है, मेरे पास कन्फर्म इत्तला है कि अस्करी क़यादत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया गया है। मशवरा है कि सियासी तनाव कम किया जाए और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। और इस हवाले से अब वो अपोजिशन जो कि इस्तीफ़े देने की बात करी, लेकिन उस पर हुकूमत की तरफ से पहले तो आप सुनते रहे कि फ़ौरन इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला आप 6 माह की बात कर रहे हैं, 6 माह तक इस्तीफ़े लटकाने की बात कर रहे हैं। ज़रा वो भी सुना दें जी, अब अप्रोच चेंज हो रही है इस हवाले से, ज़रा सुनाएं। आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कोई फैसला नहीं हुआ कि लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल करना है, इस्तीफों को कैसे हैंडल करना है। अभी तक 2 महीने पड़े हैं ये, और अभी कल इन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का, तो उसका मतलब है 3 महीने हो गए। अगर इन्होंने इस्तीफे दिए तो देखेंगे एक एक करके हफ्ते के हफ्ते बुलाएंगे। ने भी कहा मैं 6 महीने नहीं एक्सेप्ट करूँगा। जी यास्मीन राशिया साहिबा, फिर ये बात मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, इसका मतलब है जो शेख साहब भी बड़े पुरुमीद हैं कि अब जनवरी के अंदर कोई रास्ता निकल आएगा। देखिए जी, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि खुदा ना खास्ता कोई हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है ना, कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग तो हो नहीं रही। बिल्कुल, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती तो फिर तो बातें सोचनी पड़ती। सियासी तौर के ऊपर तो हमेशा बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए और नेगोशिएशंस की बात करनी चाहिए। मकसद ये है कि मैं तो यही पूछना चाह रही हूँ ना कि ये सारा हंगामा किस लिए हो रहा है। ये हंगामा हमारे इतला के मुताबिक तो ये है कि वो कहते हैं, जिस तरह बयानिया है नून लीग का कि जी हमारे से इलेक्शन जो है वो चोरी कर लिया गया, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, वोट को इज़्ज़त नहीं दी गई और हम चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो। पर मैं हमेशा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप पटिशन्स पता कर लीजिए ना इलेक्शन कमीशन से तो आप हैरान होंगे, तहरीक इंसाफ की ज़्यादा पटिशन्स जमा हुई थी बनस्बत नून लीग के। तो अगर एतराज़ था आपको इलेक्शनों के ऊपर तो उसकी चीज़ का तो ऑफ़र आपको ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब आए थे असेंबली में तो उन्होंने कहा था आप जो भी खोलना चाहते हैं हल्के वो हल्के खोल दिए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जिस पे हम बात नहीं कर सकते। अहम चीज़ ये होती है कि देखें, आपको इलेक्शन पे एतराज़ था, हमें इलेक्शन पे एतराज़ है, सब कुछ, तो बैठ के हमें ये काम करना चाहिए कि इलेक्शन का तरीका बेहतर करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि दिस इज़ अ फॉल्टी वे ऑफ डूइंग इलेक्शन। अब आ गया जहाँ तक धमकियों का ताल्लुक, जिस तरह वो कहते हैं जी हमने नेगोशिएट नहीं करना, -1 फार्मूला वगैरह जो उसमें, तो ये तो आपको पता बच्चे गाना वाली बात है, हरकतें हैं कि भाई आप आर यू सीरियस अबाउट दीज थिंग्स, यू वांट टू नेगोशिएट, आप ज़रूर बैठे। आप कहते हैं आप नहीं नेगोशिएट करना चाहते, ना करिए। इम्पॉर्टेंट ये है टोन तो डॉक्टर साहब आपको भी थोड़ी सी टोन डाउन करना पड़ेगा, सियासी माहौल थोड़ा सा टोन डाउन आपको भी करना पड़ेगा सियासी इस वक्त जो दर्जा हरारत है। चूंकि खान साहब भी सीधा आके एनआरओ की बात कर देते हैं, इस माहौल में तो बात फिर नहीं हो सकती ना एनआरओ की। लेकिन समझ, एक बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए क्या जायज़ है
کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کے اوپر ہم کچھ نہ کریں. یہ بات غلط ہے. آپ کا خیال ہے کہ وائٹ کالر کرائم از ناٹ امپورٹنٹ انف. آئی تھنک اٹس این ایکسٹریملی بالکل ضرور اس پہ ہونا چاہیے. پرٹیکولرلی اگر آپ نے ایک پبلک آفس ہولڈ کیا اس پہ تو میں تو سب سے پہلے اس پہ شور مچاؤں گی کہ یہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ پبلک آفس لیتے ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جس پیسے سے آپ کھیل رہے ہیں یہ قوم کا پیسہ ہے. یہ نہیں ہے یہ کوئی آپ کا اپنا گھر کا پیسہ ہے جس کے ساتھ آپ کھیلا کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے لوگوں کے پیسوں کے ساتھ یہ تماشا بنایا ہوا ہوتا ہے. تو حساب کتاب کروانا اور کرنا, اور میرا خیال ہے کہ ہم جتنا اس کو جلدی امپلیمنٹ کریں کہ وی شوڈ بی ویری اوپن ان آر یہ جو حساب کتاب ہے وہ, تو یہ میرا خیال ہے کوئی بھی ہماری باتیں جو تھی وہ غلط نہیں تھی. اور جب یہ نیب کے آپ کو پتہ ہے کہ قوانین کے بارے میں جب ڈسکشن ہوئی تو تب سامنے آیا کہ دے آر ناٹ ایکچولی انٹرسٹڈ. وہ تو صرف چاہتے ہیں کہ جی وائٹ کالر کرائم کا جو بھی سوال جواب, دیز آر تھنگز which go very negatively for the image of پاکستان آلسو. مطلب پاکستان کا امیج کتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ ہم یہ باتیں. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. اب میں جو بات میں نے کی تھی پہلے کہ 31 جنوری تک کا جو ٹائم رکھا گیا اس میں زرداری صاحب کو ایک اب پی ڈی ایم نے ٹاسک دیا کہ آپ اگر کچھ فیوریبل راستہ نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیں. اس پہ ضرور آپ کوئی جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو, پی ڈی ایم کی قیادت کو سوٹ بھی کرے. اور زرداری صاحب کی جو بات میں نے کی اسی پر اب وفاقی وزراء بھی زرداری صاحب کی ہی بات کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ معاملات ہو سکتے ہیں سیٹل. ذرا سنائیں جی, کل شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے کیا اشارہ دیا تھا, ذرا زرداری صاحب کے حوالے سے سنائیں جی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اگر میں یہ کہوں کہ میں رابطے میں نہیں ہوں جی, مجھے فون نہ کرنا, میرے باپ کو فون کر دیں گے. وہ اس نے تو فیصلہ نہیں کرنا, وہ باپ کو فون کر دیں گے. جناب کیسز کراچی میں چلے گئے ہیں سو وہ باپ کو فون کر دیں گے. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر زرداری صاحب کی رائے جو ہے وہ فائنل ہوگی. بلاول صاحب کو ماننی پڑیں گی باتیں ساری. بلاول کی بات نہیں سنی جائے گی. ای سی سی آصف زرداری ہے, آصف زرداری تاج چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, مین چیز ہے مسلم لیگ نون, کیا وہ اس طرح کا کوئی راستہ ایکسیپٹ کرتی ہے؟ چونکہ ابھی تک تو نون لیگ کی بڑی لائن جو ہے وہ بڑی ہارش رہی ہے ساری صورتحال میں کہ ہم تو کسی قسم کی بات نہیں کریں گے. لیکن ظاہر ہے بند گلی کی طرف تو سیاست نہیں جاتی, بیچ میں کہیں نہ کہیں جا کر تو بات چیت ہوتی ہی ہے. اور اب گورنمنٹ اس صورتحال کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے انیشیٹ کرنا چاہ رہی ہے بات چیت. لگ رہا ہے آپ کو کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سیاست جو ہے وہ نام ہی مذاکرات کا ہے. سیاست جو ہے وہ جنگ و جدل کا نام نہیں ہے. بالکل. سیاست جو ہے وہ راستہ نکالنے کا نام ہے, مفاہمت کا نام ہے. اور جو آپ نے بند گلی کا لفظ استعمال کیا, بند گلی سے راستے نکالنے کو ہی سیاست کہتے ہیں. بالکل. تو یہ باتیں تو ایک اٹل حقیقت ہے, اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب مذاکرات کی بات آتی ہے اور یہ بات آتی ہے جی کہ موجودہ حکومت سے مذاکرات کیا ہے, میں اپوزیشن نہیں, میں پی ڈی ایم چونکہ پلیٹ فارم موجود ہے تو پی ڈی ایم کی قیادت کہوں گا کہ وہ کرنا چاہتی ہے یا کیوں نہیں کرنا چاہتی. اس کی وجہ موجودہ حکومت کا رویہ ہے, ضد ہے, ہٹ گرمی ہے, جو پچھلے 2.5 سال سے مسلسل آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. ان کے رویے پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں, اسمبلی میں دیکھیں, سینٹ میں دیکھیں, ان کی تقاریر سنیں, جلسوں میں جو گفتگو ہے, جو الفاظ ہیں وہ سنیں, جھوٹ سنیں. ابھی بھی وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. وہ بھائی آپ سے بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ بتائیں کس نے این آر او مانگا ہے. ہم تو کہتے ہیں جو این آر او مانگ رہے ہیں ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پہ, ہم این آر او پہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ خام خواہ کا ڈراماٹائز کیا ہوا ہے آپ نے این آر او, آپ کے پاس اختیار کیا ہے این آر او دینے کا؟ ڈو یو ہیو دی رائٹ لیگلی کہ آپ جتنے کیسز ہیں نیب کے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں؟ جتنی عدالتوں میں اپوزیشن کے خلاف اس وقت کیسز زیر سماعت ہیں, کیا پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ختم کر سکتا ہے؟ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں اور رسوخ سے کہتا ہوں کہ تھانے میں ایک سائیکل چوری کا مقدمہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کو بند کر دے. تو پھر آپ اتنا ان پہ پھر آپ لوگ ہی تو یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے نیب نیازی گٹھ چوڑ ہے, یہ جو ساری گرفتاری ہو رہی ہیں یہ پرائم منسٹر کی مرضی سے ہو رہی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر سائیکل چوری کے مقدمے کی ایف آئی آر بند نہیں کرا سکتا, درج ضرور کروا سکتا ہے, وہ پرچہ کروا ضرور سکتا ہے. میں نے تو یہ کہا کہ این آر او کا اختیار نہیں ہے کسی کے پاس. یہ ساری جو ہیں یہ صرف میڈیا ٹاک ہیں, یہ سارے سٹنٹس ہیں, اور انہی کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مذاکرات, وہ کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوں گے, اس سے کبھی کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلے گا.
تو بہرحال ایک لیکن اگر کوئی سالس بیچ میں بیٹھ جائے جو قابل قبول ہو، آپ کو بھی حکومت کو بھی، پھر تو ہو سکتی ہے نا بات چیت۔ میں تھوڑا سا اس کو مزید براڈ کر دیتا ہوں. آپ نے سالس کا لفظ استعمال کیا، میں کہوں گا کہ نیشنل ڈائیلاگ، جی نیشنل ڈائیلاگ. شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی ہے اور کوئی بھی پارٹی سے انکار نہیں کرے گی. ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور خدا کے لیے اس ملک کو کسی سمت میں چلانے کے لیے، صحیح سمت میں چلانے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ ہوگا تو ملک صحیح سمت میں چلے گا. ٹھیک. شہلا رضا صاحب، زرداری صاحب مفاہمت کے چیمپئن مانے جاتے ہیں ویسے بھی، تو اب اس میں بھی جو میری خبر تو یہی ہے کہ 31 تک کا جو ٹائم دیا گیا اس میں زرداری صاحب بیچ میں بڑے ایکٹیو ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے ڈائیلاگ کے حوالے سے. ابھی طارق فضل چودھری صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ مسئلہ ہمیں حکومت کے رویے سے ہے، باقی کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہے. جو بار بار این آر او کی رٹ جو ہے بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، اگر رویہ ٹھیک ہو، ٹون ڈاؤن کی جائے چیزیں، تو پھر بات چیت کا ماحول آپ کو لگ رہا ہے کہ بن سکتا ہے. پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے. یہ بات چیت جیسے انہوں نے نیب کے اوپر جب بات کی جب ان کے لوگ پھنسے رہے، اور مجھے جو ہے مختلف ایم این ایز جو اس کمیٹی میں تھے ان سے پتہ چلا کہ یہ اس میں تبدیلی چاہتے تھے کیونکہ ان کے پرویز خٹک اور دوسرے لوگ اس میں پھنسے تھے، لیکن انہوں نے باہر نکالی. پیٹک میں جو ہے انہوں نے انتقامی آگ جو ہے اس کو اس میں لپٹ کے جو ہے اس طرح کے قانون سازی کی جو پوری دنیا میں نہیں ہے، اور پھر بھی آپ دیکھیں گرے لسٹ سے نہیں نکلے. تو اسی طرح یہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. مثلاً انہوں نے سندھ کے جو جزیرہ ہے بنڈل آئلینڈ جس کا سلام بنڈار ہے، اس پہ ڈیولپمنٹ کے لیے لکھ کے اجازت مانگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. ہم نے آئین کے دائرے میں اجازت دی، انہوں نے ایک آرڈیننس نکالا، اس میں انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم وہاں کے لوگوں کو بے دخل کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کی کنسٹرکشن اور اسے سیل کر سکتے ہیں. تو ایک حکومت جو لکھی ہوئی باتوں کو، آئین میں درج باتوں کو، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کی ہوئی لکھی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ کراس کرتے، اس پہ چھپا کے آرڈیننس نکالے، اس سے چھپائے رکھے، اس سے کیا بات ہو سکتی ہے. شہلا صاحبہ، یہ جو مفاہمت کے چیمپئن ہیں آصف علی زرداری صاحب، پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پہلے بھی انہوں نے بڑے بڑے سخت ماحول کے اندر، بڑے بڑے سخت مشکلات کے اندر مفاہمت کی راہ نکالی ہے، یہاں پر بھی جو 31 جنوری تک کا ٹائم ہے، وقت تو بڑا ہے، اس کے دوران آپ کو امید ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی باقی قیادت کو مایوس نہیں کریں گے؟ دیکھیے پی ڈی ایم میں جو ہے وہ تمام لوگ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کی ایک پھر رہبر کمیٹی ہے، اور ہر کمیٹی سے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اپنی پارٹی سے مشاورت کی آتی ہے اور وہاں پہ مل کے فیصلے کرتے ہیں. آپ کے پاس اطلاع ہوگی، میرے پاس ایسی اطلاع نہیں ہے. پی ڈی ایم نے ہی مینڈیٹ دیا زرداری صاحب کو، پی ڈی ایم نے ہی یہ مینڈیٹ دیا زرداری صاحب کو 31 جنوری تک ٹائم ہے، آپ بیچ میں کوئی راستہ اگر نکال سکتے تو ضرور نکالیں، لیکن وہ فیوریبل ہو پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے بھی. راستہ نہیں نکال سکتا جب تک سامنے والا فریق نہ چاہے. سامنے والا فریق اگر کنٹینر پہ چڑھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے لیے سازگار ہے. نیچے جیسے نہیں دکھائی جا رہی تھی، فضول باتوں پہ لوگ ہاں کرتے تھے. میں نے ٹھیک ہے کروں گا، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. اگر مہنگائی ہو تو سمجھو کہ وزیر اعظم چور ہے، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. چلو صاحبہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی آواز بھی تھوڑی کٹ رہی ہے. سیاسی طور پر نااہل لوگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے سنا ابھی یاسمین راشد صاحبہ، رویے سے مسئلہ ہے، حکومت کے رویے سے مسئلہ ہے. حکومت کو تھوڑا سا ذرا بڑا دل رکھنا ہوتا ہے، جب آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، سب کو راستہ دینا ہوتا ہے. آپ کے کئی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ راستہ دینا چاہیے. اب پہلے تو تھا کہ فوراً استعفے قبول کر لیں گے، اب شیخ رشید صاحب یہاں تک آ گئے ہیں کہ 6 مہینے تک ہم لٹکا سکتے ہیں. پنجاب کے اندر بھی، مرکز کے اندر بھی ٹون ڈاؤن ہو رہی ہے. جو میں نے بات بھی کی کہ عسکری قیادت کی طرف سے بھی، یہ میں خبر دے رہا ہوں کہ عسکری قیادت کی طرف سے بھی مشورہ دیا گیا ہے پرائم منسٹر کو کہ سیاسی تناؤ کو کم کیا جائے، بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے، مذاکرات کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. جی ڈاکٹر صاحبہ. میں سمجھ، میرا خیال ہے سب سے بڑی تو یہ بات ہے، مجھے تو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. جب ہم نیب کا ذکر کرتے ہیں اور نیب کی باتیں کرتے ہیں تو کو لگتا ہے کہ یہ ہم نے بنائی ہے اور آتے سار ہم نے ان کے خلاف کیس تیار کیے.
اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تاریخ کے بہت تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ پاناما لیکس آئے، وہ ہم نے کیے بھائی. پاناما لیکس تو ایک انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ نے ایکسپوز کیا آپ لوگوں کو، ہم نے تو نہیں ایکسپوز کیا. اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے نیب جب بنی، آپ لوگ 10 سال حکومت رہی جس میں پیپل پارٹی بھی رہی، نون لیگ بھی لائی، آپ لوگ ترمیم کر لیتے. کسی نے ترمیم کرنے کی کوشش کی، میجورٹی کے ساتھ تھے آپ لوگ، تب تو آپ ایک دوسرے کے خلاف بدلہ لینے کی خاطر آپ نے نیب کو وہاں رہا. اب مقصد یہ کیسز جو آپ کے چل رہے ہیں وہ تو اس وقت کے چل رہے ہیں جب آپ خود اپنی حکومتوں میں تھے. اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے وقت میں ڈسکوالیفائی ہوا؟ وہ ڈسکوالیفائی تب ہوا جب نون لیگ کی حکومت تھی، یعنی ان کے سال بعد تک تو اپنا خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر رہے نا. تو یہ ساری چیزیں سب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے رویے کو کیا مسئلہ تو ان کے رویے کو نہیں. ڈاکٹر صاحب وہ یہ تو نہیں ہمارے سر پہ لگا دیتے، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ احتساب کر رہے ہیں، احتساب نیب کر رہا ہے. باقی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو این آر او کی بار بار رٹ ہے، آپ یہ بھی کہیں کہ این آر او نہیں دوں گا لیکن بات چیت کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں اس ماحول کو ذرا ٹھیک کریں آپ. میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے، آپ یہ بتائیے اس وقت آپ حالات دیکھیے کہ مفرور ڈکلیئر کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کو، ہم نے کیا، کورٹ نے کیا. ہی از ایٹ دا مومنٹ این ایبسکانڈر اینڈ لیونگ ان انگلینڈ اینڈ ناٹ کمنگ بیک. ٹھیک ہے نہیں، جس کی میں نے میرا خیال ہے جتنا بوجھ تلے میں آئی تھی اس بات کے، کیونکہ ہم تھے بڑے ہمدردانہ طور پہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اور یہ جا کے اپنے دل کا علاج وہاں کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کروائیں جا کے. اینڈ آئی تھنک آئی فیس دا میکسیمم برنٹ آن اٹ. اب مجھے یہ بات بتائیے کہ انہوں نے جا کے نہ اپنا علاج کروایا، اور جو اس وقت وہاں سے وہ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اب آ گیا مسئلہ کہ جی انہوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رویے ٹھیک ہو. اب مجھے بتائیں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران صاحب کا ہمیں ایک بات کرتے ہیں کہ بھئی جو غلط کام ہیں ان کے ہمیں بالکل اس سے پہلے این آر او اگر نہ ہوا ہوتا تو اس بات کا ذکر نہ ہوتا بار بار. این آر او تو کیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف ہم آپ سے مان ہی نہیں رہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ ہم تو مانگ ہی نہیں رہے آپ سے این آر او، آپ کیوں بار بار این آر او کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کو دیکھیں طارق فضل چودھری صاحب نہیں مانگ رہے ہوں گے نا این آر او اپنے لیے، ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ باقی نہیں مانگ رہے؟ میرا خیال ہے واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ از کہ اس وقت آپ کے لیڈر کیا فیس کر رہے ہیں. آپ کے اس وقت لیڈر جو ہیں نواز شریف صاحب وہ از این ایبسکانڈر ان انگلینڈ. مریم بی بی جو ہیں وہ ہیں مطلب ان کو سزا یافتہ ہیں. آگے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف صاحب وہ دونوں اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہیں. آپ یہ بتائیں گے سارے کیسز جو چل رہے ہیں آپ ان کیسز سے they want to come out of those cases and that is why the آپ نہیں نکال سکتے اس سے option was given کہ جی آپ وائٹ کالر کرائم. بات تو وائٹ کالر کرائم کی وہ تو آپ نے نہیں نکالنا کر رہی ہوں. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں ہمیں کیا قوم کبھی معاف کرے گی اس بات پہ خدا نہ خواستہ کہ ہم یہ سوچ دیں کہ جو کلیم آپ کے سامنے اربوں روپے کی باتیں سامنے آتی ہیں. How would the people forgive us for this? Number one. Number two, دیکھیں اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہوئی بھی ہے آپ کو یہ میں بتا دوں، نون لیگ اور پیپل پارٹی مل کے بلکہ 11 پارٹیوں نے مل کے جو جلسہ کیا اس سے آپ کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہوگی نا کہ ماشاءاللہ قوم کے لوگ کتنے ان کے ساتھ ہیں. وہ تو پتہ چل گیا ہوگا آپ کو. آپ سے تو چھپی بھی نہیں ہے نا یہ بات. شاید ہماری آنکھوں کو کچھ صحیح نظر نہ آئے. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحبہ. بالکل. اب مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک سوال میں ایک آخری بات کرنا چاہتی ہوں. جب تک آپ کا بیانیہ جو ہے وہ اپنی مفاد کا نہ ہو، اپنی بقا کا نہ ہو، تب تک آپ کے خلاصات لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. آپ کہتے ہیں ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، چلے لوگوں کا تو ذکر ایز اے سائیڈ بزنس آتا ہے، ناٹ ادروائز. چلے مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کا، تو اس حوالے سے بھی اب حکومت مان چکی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس ہم نہیں لا سکتے. یہ حکومت کے وزیر داخلہ نے تسلیم کر لیا ہے. کل تک بڑے بیانات تھے کہ لے آئیں گے واپس، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. خان صاحب بھی منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہے تھے کہ لے کے آؤں گا. وزیر داخلہ نے مان لیا ہے پاکستان کے کہ ہم میاں صاحب کو واپس نہیں لا سکتے، ساکھدار کو واپس نہیں لا سکتے. بریک کے بعد یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور سینٹ کے الیکشن کے بارے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ٹو ناظرین. بریک سے پہلے یاسمین راشد صاحبہ نے بات کی تھی میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ لندن میں ہیں اور ملک سے باہر ہیں, واپس بھی نہیں آ رہے. اس پر پہلے تو ہم نے بڑے بیانات سنے شہزاد اکبر صاحب کے, عمران خان صاحب کے بھی, باقی وزراء کے بھی, کہ واپس لے کر آئیں گے. کوشش اور یہ میاں نواز شریف جلد پاکستان میں ہوں گے. لیکن اب وزیر داخلہ جو کہ انچارج ہے متعلقہ تمام معاملات کے, وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو واپس لانا ناممکن ہے. ذرا سنائیں جی شیخ صاحب اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا, اسحاق ڈار پاکستان نہیں آئے گا. جو مرضی شرط لگانا چاہتا ہے میرے ساتھ لگا لے, جب تک عمران خان کی حکومت ہے واپس نہیں آئیں گے, اور حکومت لا بھی نہیں سکتی, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس پہ نو کومنٹس ابھی. میں ایڈ کر دیتا ہوں آگے, آپ چلے اگر نہیں کہنا چاہتے, حکومت چاہے پھر بھی نہیں لا سکتی. جی ڈاکٹر صاحب, مان لیا حکومت نے کہ نہیں لا سکتے میاں صاحب کو واپس, اور خود آنے کا بھی وہ کہہ رہے ہیں, شرط لگا رہے ہیں نہیں آئیں گے خود بھی واپس. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ میں اگر شیخ رشید صاحب کی بات کروں جن کا آپ نے کلپ سنایا, مانا کہ انہوں نے ابھی 2-4 دن پہلے ہی اپنی وزارت کا جو ہے ولف اٹھایا ہے, لیکن باقی وزراء بھی ہیں 2-2.5 سال سے اپنے اپنے منصب پہ ہیں. جب بھی آپ ان کا چہرہ مبارک دیکھیں گے کسی فورم پہ, اسمبلی میں گفتگو کریں, آپ کے ٹاک شوز میں گفتگو کریں, پریس کانفرنس کریں, نواز شریف نواز شریف نواز شریف. وہ خدا کے بندو, تم لوگ جس طریقے سے بھی آئے ہو, اقتدار میں ہو, 2-2.5 سال سے تم وزیر ہو, کوئی اپنے بارے میں بھی منہ سے یار کچھ نکالو کہ ہم نے کیا کیا ہے اس وقت تک, کیا ہماری پرفارمنس ہے. نواز شریف نواز شریف, کتنا نواز شریف کے سر پہ تم لوگ, نواز شریف کو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تم بات کیا کرتے ہیں, تمہارے پاس کچھ کرنے کے لیے بات ہی نہیں ہے. وہی وزیر, اس کی وجہ میں کہتا ہوں, دیکھیں جی بات میری سنیں, میں اگر وزیر رہا ہوں نا, میری سب سے پہلے کوشش ہوتی تھی کہ میں جب بھی کیمرے کو فیس کروں سب سے پہلے اپنی کارکردگی بتاؤں. ایون ٹاک شو میں آپ موضوع رکھتے تھے کوئی بھی, میں باتوں میں بتا دیتا تھا, یہ دیکھیں جی اسلام آباد میں یہ ہو گیا, میں نے حلقے میں یہ کر دیا, میں نے وہ یہ کر دیا. جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نا, تحریک کا محور و مرکز میاں نواز شریف نے کہا, میاں صاحب پاکستان آ جائیں, آپ کی تحریک ادھر ہی. میں عرض کرتا ہوں, ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا نا کہ میں نے سب سے زیادہ برنٹ فیس کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے سچ بولا ہے, اس لیے برنٹ فیس کیا ہے کیونکہ سچ ان میں بولنے والا ہے کوئی نہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر میری آواز سن رہی ہیں تو میں نے پچھلے دنوں کچھ خبر سنی تھی ان کی صحت کے حوالے سے, ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو باقی یہ کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی صحت خراب تھی, اب ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, ہوگی, وہ ضرور واپس آئیں گے. کہاں جانا ہے میاں نواز شریف صاحب, تصویریں لگا رہے کہ میاں صاحب پیزا کھا رہے ہیں وہاں پہ, ان کو میاں نواز شریف صاحب کیا وہاں کھائیں بھی ہیں کچھ نہ. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ان کی کوئی کافی پیتے ہوئے تصویر نظر آ جائے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. ان کی کافی پیتے ہوئے تصویر نظر آ جائے یا انہیں رولا پڑ جاتا ہے, ان کی واک کرتے ہوئے تصویر نظر آ جائے, انہیں رولا پڑ جاتا ہے. ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہارٹ سرجری کے بعد دوسرے دن بے شک کمرے میں ہو لیکن مریض کو واک کراتا ہے ڈاکٹر, ورنہ اور کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں ہارٹ سرجری کے بعد. یہ نہیں ہوتا کہ 6 مہینے اپنے بستر سے پلایا جاتا ہے, پیزا نہیں کھلایا جاتا. نہیں, ان کی خدا نخواستہ سرجری تو نہیں ہوئی نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی جھکتے ہیں جو لگا کے یہ گورنمنٹ اپنا وقت پورا کر رہی ہے. جگت باز گورنمنٹ ہے یہ, ان کے پاس فیکٹس نہیں ہیں, اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. نواز شریف آج واک کر گیا, نواز شریف آج پیزا کھا گیا, آج آئس کریم کھا گیا, آج اس نے ہیٹ پہن لی, آج اس نے کوٹ پہن لیا. ان کو خوف خدا کریں. ایک ایسا ملک ہے کہ جو کہ انتہائی چیلنجز کا شکار ہے. آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آج اگر پاکستان کے عوام, آپ ماشاءاللہ اسلام آباد کی سب سے پرانا ہمارا یہ مرکز ہے جہاں آپ کا اسٹوڈیو ہے, اپارا مارکیٹ, نکلیں باہر کبھی کیمرہ مین کو ہی بھیج دیں کہ یار ذرا لوگوں کی رائے لے کے آؤ. لوگ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, یار ہمیں مہنگائی اتنی مار کے چلی گئی ہے. ایک مڈل مین جو ہے, جو ہمارا ایک کامن مین ہے, جو ہمارا ایک سفید پوش طبقہ ہے, اس کی زندگی عذاب بن گئی ہے. اس کی بات کوئی نہیں کرتا. نواز پیزا کھا گیا, نواز آئس کریم کھا گیا. وہ بھی آپ کو بڑا لیٹ جا کے پی ایم ایل این کو خیال ہے کہ مہنگائی مارچ شروع کیا جائے. مہنگائی مارچ بڑا لیٹ. یہ سارے ایشوز باقی چیزیں ہماری تمام گفتگو کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگر میں ایک آخری جملہ کہوں, اگر بات ہو رہی ہے نا, کل مجھے کوئی صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی سے کہ جی آپ نے اس کا دھاندلی کا ذکر اس سے پہلے تو نہیں کیا. ابھی آپ کو یاد ہے, میں نے کہا نہیں, جس وقت گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی تھی 2018 میں, بالکل اس وقت بھی اسمبلیز کی بائیکاٹ کی بات کی گئی تھی شروع میں. بالکل کہ الیکشن اتنے دھاندلی زیادہ ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھے نا, وہی کہہ رہے شروع میں بات کی, اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ سسٹم کے اندر رہ کے
اس سسٹم کے خلاف بات کریں تو تب اسمبلیز میں بیٹھے. اچھا ایک اور بڑا معاملہ ہے جی، وہ ہے سینٹ کے الیکشن کا. اس طرف بھی ذرا ڈسکشن کو لے کر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے ناظرین کہ اٹارنی جنرل نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کوئی ووٹنگ نہیں ہو رہی، بلکہ سیکرٹ بیلٹ کے بجائے اوپن بیلٹ ہوگا. اوپن بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ بیلٹ پیپر کے پیچھے ووٹ دینے والے ممبر کا نام لکھا ہوگا، تاکہ کوئی پارٹی اگر بعد میں تصدیق کرنا چاہے ان کے کس رکن نے کہاں ووٹ دیا تو وہ تصدیق کر سکتی ہے. اس سلسلے میں جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے صرف اس میں ترمیم ہوگی، آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. شیرا رضا صاحبہ، یہ معاملہ جو ہے سینٹ کا، یہ میرے خیال سے قانونی سے زیادہ ایک سیاسی معاملہ ہے، کیونکہ ماضی میں تو آپ کی جماعتیں بھی، آج مریم نواز بھی بات کر رہی تھی، وہ بھی اس چیز کے حق میں ہیں. آپ کی جماعتیں ماضی میں کہتی رہی ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. جہاں زرداری صاحب کو اس کا فائدہ اٹھانا تھا، انہوں نے بھی سینیٹر بنوا لیے تھے جہاں ان کے پاس نمبرز نہیں تھے. پھر عمران خان صاحب کے پاس بھی جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو انہوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا سیکرٹ بیلٹ کا. لیکن اب جب ان کی حکومت یہ کرنے جا رہی ہے تو اب آپ اسے سپورٹ نہیں کر رہے. ذرا میں سنا دیتا ہوں ماضی میں زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے آج اس بارے میں کیا بات کی، ذرا سنائیں. میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے گی. ملک میں کوئی ترمیم کریں گے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہو؟ تو آپ جب انشاءاللہ جب اللہ نے اتنی کامیابی دی تو ضرور کریں گے. جی ہمارے پاس میجورٹی ہوئی تو ہم بھی ضرور کریں گے شو آف ہینڈ کا معاملہ. یہ زرداری صاحب کہہ چکے ہیں. تو اب جب یہ ہو رہا ہے معاملہ، یعنی اوپن بیلٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے گورنمنٹ، تو پھر ابھی آپ کو مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں پھر موقع نہیں ملتا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی واقعی ہم نے سنا تھا طبیعت خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور یہ پہلے کی طرح کام کرتی ہوئی نظر آئے اور ان کو بہت ہمت دے. اور میری دلی خواہش ہے، دل سے دعا ہے میری. اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہماری ہونی چاہیے. اور اچھا، اب دیکھیے یہ جو سینٹ کا معاملہ ہے، سینٹ ہی نہیں، ہم یہ پی ڈی ایم بننے کی وجہ یہی ہے کہ نہ صرف ہر پارٹی کے لوگ بلکہ ووٹر بھی، پورے پاکستان کے ووٹر، وہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں. کیونکہ الیکشن کے نام پر جو یہاں سلیکشن ہوتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر سلیکٹڈ لوگ کچھ بھی آپ کر لیں، کتنی بھی حمایت دے دیں، وہ کچھ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں چاہتے. لیکن جب سے یہ معاملہ آیا ہے اس میں میں نے مختلف ماہر قوانین کی جو رائے سنی ہے، اس میں وہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں. ایک تو حکومت کا کام نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا اور الیکشن کرانا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس میں آئین کا آرٹیکل 213 کا بھی ذکر کرتے ہیں اور 224 کا بھی، جس میں کہ الیکشن کمیشن بتائے گا کہ کب ہوں گے. لیکن وہ 30 دن کا اس کے اندر ہے، 30 دن کے اندر وہ کروا سکتے ہیں ریٹائرمنٹ سے 30 دن پہلے میکسیمم، اور وہ 9 فروری تک ہو سکتے ہیں. بالکل، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے. 11 تاریخ کو رات بجے مارچ کی ان کی مدت ختم ہوگی، تو اس طرح 11 فروری، نہیں وہ فروری کے 28 دن ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ 9 فروری بن جاتی ہے اس حساب سے. جی بالکل، حکومت کا نہیں ہے. حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے اس کی یہی حیثیت ہے جیسے اپوزیشن کی پارٹی کی. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شو آف ہینڈ کی، تو شو آف ہینڈ میں بھی جو ہے اس میں واضح طریقے میں لکھا ہے کہ وزیر، ایک منٹ مجھے بولنے تھے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا جو الیکشن ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے، باقی سارے سیکرٹ ہیں. تو اب یہ میری صاحب کی آپ کی بات نہیں رہ گئی، یہ ایک آئینی بات ہے، ہماری خواہش الگ ہے. لیکن اگر یہ سیکرٹ ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کیسے بیٹھیں گی، کب بیٹھیں گی؟ پورا ایک رائے ہوگی سب کی تو 2/3 جو ایک میجورٹی ہوگی، تو آئین میں ترمیم چھوٹی بات نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی سب چاہتے. بہرحال حکومت کا یہ موقف ہے کہ آئین میں ترمیم نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر ہم سیکرٹ بیلٹ کے بجائے اوپن بیلٹ لکھ کے ایکٹ، یعنی اس پہ ترمیم کر دیں گے. زیادہ مسئلہ اس میں نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ، یاسمین راشد صاحبہ، وزیر اعظم کو بھی لگتا ہے صحیح بریف نہیں کیا جاتا. کسی نے کہہ دیا شو آف ہینڈ، تو پرائم منسٹر بھی شو آف ہینڈ کی طرف چل پڑے، جبکہ اٹارنی جنرل نے واضح کیا کہ شو آف ہینڈ کی کوئی بھی تجویز زیر غور نہیں، ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، ہم اوپن بیلٹ کی بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے کل بات کی ہے شو آف ہینڈ کی، ذرا سنائیں جی. ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے. ہمارے خیال میں ہمارے
अटॉर्नी जनरल ने हमें ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे, ये हो सकता है कि, तो डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें, और हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इस मुल्क में सबको जब पता है कि रिश्वत चलती है सेनेट इलेक्शन में। डॉक्टर साहब, 3 चीज़ें उनका जवाब आप दे दें। एक तो शो ऑफ हैंड की तजवीज़ अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं किसी लेवल पे डिस्कस हुई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी शो ऑफ हैंड, लगता है उन्हें ब्रीफ किसी ने सही नहीं किया। दूसरा मामला यह है कि एक तनकीद आप पे ये भी आ रही है कि आपको अपने एमपीएस पर एतबार नहीं है, पहले भी आपके एमपीएस आपको दगा दे चुके हैं, इसलिए खान साहब जो है चाह रहे हैं कि ज़रा ओपन बैलेट हो, पता लग जाए कौन कहाँ गया, किसने किसको वोट अपना बेचा। और तीसरी बात यह है कि अब जाहिर है अगर आप एक्ट के अंदर भी आपने तरमीम करनी है तो फिर भी आप अगर बेहतर स्पिरिट के अंदर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को आपने एंगेज करना अपोजिशन की, तो फॉर्मली दावत देंगे मुज़ाकरात की, या फिर टीवी पे ही बात होगी कि हम लेके आएंगे, किसी ने सपोर्ट करना है कर ले, नहीं करना भले ना करे? बड़ी मेहरबानी। समर बात शुरू करने से पहले एक तो मैं शैला रज़ा की और डॉक्टर फजल चौधरी की बहुत मशकूर हूँ, उनकी जो उन्होंने अपनी फीलिंग्स का बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ऑपरेशन के तीसरे दिन से काम शुरू कर दिया था और अल्लाह ताला खैर रखेगा। आई मच बेटर, थैंक यू सो मच। आप सबकी बहुत शुक्रिया कि द फीलिंग्स दैट हैव बीन कन्वेड। रहा जहाँ तक देखें ओपन बैलेट का मकसद क्या है, ओपन बैलेट का देखो शो ऑफ हैंड मीन्स दैट इफ़ समबडी इट कैन बी टेकन इन द वर्बल सेंस कि अगर किसी बंदे का नाम आ गया उस बैलेट के ऊपर तो उसका मतलब है कि हमें पता चल गया कि किसने वोट डाली है। मे बी ब्रीफिंग इज़ कंसर्न, आई कांट होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वो तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ही करनी थी। लेकिन जो ये बात है उसके पीछे तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और नून लीग वालों को और किसी पार्टी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक जो तारीख़ में जब भी सेनेट की इलेक्शंस हुई हैं तो इल्ज़ामात की एक भरमार होती है कि लोगों ने वोटें ख़रीदी, लोगों ने सेनेटर्स ख़रीदे, जो भी आपके साथ। अगर इस सिस्टम को साफ़ सुथरे तरीके से, शफाफ तरीके से करने लगे तो ये तो नहीं है कि एक पार्टी को फ़ायदा होगा, हर पार्टी को फ़ायदा होगा इस बात से। वजह यह है कि आप अपनी पार्टी के साथ अगर जब खड़े रहेंगे एंड इफ़ यू बाय एनी चांस यू वांट टू गो अगेंस्ट योर पार्टी, ठीक है, तो यू मस्ट कम आउट इन द ओपन। इसमें छुपा के बात क्यों आपने छुपानी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ गया एक तारिक फजल चौधरी साहब ने एक बात कही थी। चौधरी साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परफॉर्मेंस हुकूमतों की जो है वो बहुत चीज़ों से जज होती हैं। सेहत के अंदर आज जो कोविड में जो भी सिचुएशन है, अगर आप बाकी दुनिया का मुकाबला करें तो इस मरतबा पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें सारों ने हमने मिलजुल के काम किया है। ठीक है, चाहिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं क्विकली जरा इस पे डॉक्टर साहब का पॉइंट, डॉक्टर साहब लॉट ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स ओपन बैलेट आप सपोर्ट कर रहे हैं। जी देखिए, मैं सिर्फ एक जुमले में ये बात कहूँगा कि माजी में जब भी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, सेनेट के इलेक्शन की खरीदो फरोख्त के हवाले से बड़ी एक ये कहें कि बदनामी का सामना करना पड़ा है सेनेट के इंतखाबात को, और पार्लियामान जिसका हम खुद स्पिरिट ठीक है, ओपन बैलेट। देखिए ये सोच ठीक है, ठीक, लेकिन इसके साथ साथ जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जितने में प्रोविंशियल असेंबलीज के जितने भी हमारे वो इंतखाबात होते हैं वो टेक्निकल है, उसमें आप यस नो नहीं करते, प्रेफरेंस तो वो ओपन बैलेट आ गया कि तो उसमें अगर ओपन बैलेट और ऐसा एक सिलसिला हो। लेकिन अगेन इसमें मैं ये कहूँगा कि ये मामला ऑर्डिनेंस का नहीं है, इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए, डिबेट किया जाए। इसमें अगर देखें एक और चीज़ होती है कि जी मैं अगर वोटर हूँ तो मैं अपनी वोट की सीक्रेसी पे भी बात करूँगा, तो इसको पार्लियामेंट में लाएं। मेरे पास टाइम खत्म हो गया सर, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी कोरोना की बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। बहुत मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। 71 अमवात पिछले 24 घंटों के दौरान हुई हैं, जिनमें हम न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी, इंतहाई पेशावर रिपोर्टर और इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक तारिक महमूद मलिक भी थे, जो वेंटिलेटर पर थे, उनका भी इंतकाल हुआ। इंतहाई अफसोसनाक खबर थी ये। तारिक मलिक जो है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त इंसान थे। इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर काम करने वाले कई सहाफ़ियों के उस्ताद भी हैं, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सब लोग एहतियात करें और जितना भी बच सकते हैं इस वायरस से अपने आप को बचाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।